سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بدمعاش آ کر کہہ دے کہ فلانی کو تم مار دو، قتل کرو، ورنہ میں تجھے ماروں گا، تو شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اسے مار دیں، کیونکہ کسی بے خطا کو قتل کرنا حرام ہے اگرچہ آپ کی جان چلی جائے۔ اور جو لوگ دوسروں کو قتل کرتے پھرتے ہیں ان کو شریعت کا پتہ نہیں ہے۔ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن کسی بے گناہ کی جان آپ نہیں لے سکتے۔ جس مسلک سے بھی پوچھے یہی حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی کافر بھی غرق ہو رہا ہو اور وہ چیخ رہا ہو مجھے بچاؤ، تو اپنا روزہ توڑ کر اسے نکال لینے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے شخص کو جو اسلام مسلمان تو ہے لیکن اسلامی اصولوں سے وہ واقف نہیں ہے، تو وہ اس چیز کا حکم نہیں دے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ الحمدللہ ایک کافر جو ہے وہ کم ہو گیا، کیونکہ یہ لوگ جو کم فہم ہے، نافہم ہے، ان کو کافروں کے ڈوبنے میں دلچسپی ہے، لیکن اسلام کو کافروں کے نہیں بلکہ کفر کے ڈوبنے میں دلچسپی ہے۔ اگر اس ڈوبتے ہوئے کافر کو معلوم ہو جائے کہ میری جان بچانے والا ایک مسلمان تھا تو اس نے اپنی نماز یا روزے کو چھوڑ کر مجھے بچا لیا ہے، اگر وہ مسلمان نہ بھی ہو جائے تو اس احسان کے پریشر میں اسلام کی قدر و منزلت اس کے دل میں ضرور بیٹھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے بھی کسی ایک شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اگر کسی نے ایک شخص کو قتل کیا تو یہ تصور نہ کرنا کہ اس نے صرف ایک انسان کو قتل کیا ہے، بلکہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے ایک انسان کی جان بچا لی، ایک شخص کو زندہ کیا، تو اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری انسانیت کو زندہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے پھر جنگ اور جہاد کا حکم کیوں دیا؟ جواب یہ ہے کہ اسلام نے جنگ کا تو حکم کبھی نہیں دیا ہے، بلکہ نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں بہت سارے احکامات ہیں لیکن جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے کا حکم ہم نے لکھ دیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر واجب کیا گیا تھا، لکھ دیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ احکام تو جو بھی عمل انجام دیتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کا خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ احکامات تو ہیں اسلام میں، لیکن اسلام میں جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، جہاد کرنے کا حکم ہے، اور وہ کس وقت؟ یعنی جنگ میں پہل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر کسی دو مسلمان ممالک کے درمیان اگر جنگ ہو رہی ہو، یا کسی مسلمان اور کافر کے درمیان اگر جنگ ہو رہی ہو، وہ اگر پہل کرے تو آپ اپنا دفاع کر سکتا ہے، دفاع کرنے کا آپ کو حکم ہے۔ اگر کسی شخص نے یا کسی کافر نے یا کافر ملک نے آپ کے ملک پر اگر حملہ کیا تو آپ اپنا دفاع کرنا آپ کا شرعی حق ہے، اور شریعت جو ہے نا آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے عزیزوں اور دیگر مسلمانوں کی حفاظت کرنا آپ کا فریضہ بنتا ہے۔ لیکن اسلام نے جنگ میں پہل کرنے کا کبھی حکم نہیں دیا۔ اس طرح اسلام میں کچھ قوانین ہیں، کچھ ضوابط ہیں جنگ و جہاد کے۔ تو سب سے پہلے یہ بھی معلوم ہے قتال اور جنگ جہاد جو ہے نا وہ الگ ہے۔ اسلام نے جنگ میں پہل کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ دونوں، مثال کے طور پر دونوں مسلمان ملک ہیں تو دونوں پہل نہیں کر سکتے، بشرطے کہ دونوں اسلام کے پابند ہوں، تو جنگ ممکن ہی نہیں، کیونکہ جب اسلام نے جنگ میں پہل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے تو اگر دونوں مسلمان ہو تو وہ کیسے یعنی جنگ میں جو ہے وہ پہل کر سکتا ہے؟ جب جنگ میں پہل ہی نہیں کر سکتا تو جنگ واقع ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو مسلمان اسلام کے احکام کے وہ تابع نہیں ہے، وہ جب دوسروں کے اوپر ظالمانہ جارحیت جو ہے وہ اپنا جما دیتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ دوسرا اصول، لیکن اگر جنگ مسلمان اور کفار کے درمیان ہو رہی ہے، فرض کریں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جنگ ہو گئی، مسلمان کی تلوار کی زد میں اگر ہندو جو ہے اگر اسلام قبول کرنے کا وہ ارادہ کرے یا اسلام کا اظہار کرے یا سلام کرے تو قرآن مجید
حکم دیتا ہے کہ اسے قتل نہ کرے، اسے آزاد کرے، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیاوی مفاد کے طالب ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غنیمتیں بہت ہیں۔ پہلے تم خود بھی تو ایسی حالت میں مبتلا تھے اور اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ جنگ ہو رہی تھی کہ جب مسلمانوں کی تلوار کافر کے سر پر چمک رہی تھی تو اس شخص نے، وہ کافر، اسلامی طریقے سے اسے سلام کرنے لگا مسلمان کو، تو مسلمان نے سوچا اس نے ڈر کر مجھے سلام کیا ہے، تو اس نے قتل کر دیا۔ جب اس کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کیوں اسے تم نے قتل کیا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے موت کے ڈر سے سلام کیا تھا۔ تو فرمایا کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا؟ بس اگر لوگ اسلامی طریقے سے اگر وہ سلام کرنے پر کافر کو قتل نہیں کر سکتا تو نام نہاد مسلمان جو دوسرے مسلمانوں کو کیسے تحت کر سکتے ہیں؟ یہ ان کی جہالت ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ اسلام تو حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی کافر بھی اگر آپ کو ڈر کے مارے یا کسی بھی حالت میں اگر آپ کو سلام کرے تو اسے جو ہے نا قتل نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا، اسے معاف کیا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کافر جنگ کے دوران اٹھے اور کہہ دے کہ ہمیں اسلام سکھاؤ، کہ ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں قتل نہیں کر سکتا۔ ایک مشرک نے کہا کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کروں؟ رسول خدا نے فرمایا اسے پناہ دو، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام اگر اس کے سمجھ میں نہ آئے اور اسلام قبول نہ کرے اور کہہ دے کہ میرا اپنا عقیدہ ہی ٹھیک ہے، تو اب چونکہ اس نے اپنا لشکر چھوڑ کر آیا ہے، اس لیے کسی ایسی پرامن جگہ اس کو پہنچا دے کہ جہاں ان کا لشکر بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، لیکن قتل کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام میں جنگ کی حالت میں اگر دشمن کے ہاتھ سے ہتھیار چھوٹ جائے تو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ دیکھو اسلام میں جنگ اور جہاد کے اصول اور قواعد ہیں۔ جنگ نہروان تھا کہ ایک خارجی پہلوان تو ذوالفقار اس کے سر پر چمک رہا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام پہ، تو اس کے ہاتھوں سے تلوار گری۔ مولا امیر المؤمنین نے فرمایا اپنی تلوار کو اٹھا لو اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو جا، پھر میرے مقابلے میں آنا، پھر قسمت کا جو فیصلہ ہوگا وہی ہو جائے گا۔ اس نے کہا سنا ہے آپ کبھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اپنی تلوار مجھے دو۔ آپ نے تلوار انہیں دے دیا اور فرمایا میں تلوار کے سہارے نہیں بلکہ قدرت کے ارادے کے سہارے جنگ کرتا۔ تو وہ آگے بڑھے جیسے تلوار لینے آ رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ کے قدموں میں گرے اور کہا ایسا اخلاق اور کردار سوائے رسول خدا کے جانشین کے کوئی اور نہیں دکھا سکتا۔ چوتھا اصول، عورتوں کو قتل نہیں کر سکتا اسلام میں۔ یہ ایک اصول ہے اگرچہ وہ گالیاں ہی کیوں نہ دے۔ علی علیہ السلام پیغمبر کی دی ہوئی تلوار لے کر جہاد کر رہے تھے اور ایک شخص جنگ میں آگے تھا۔ جب علی کی تلوار اس کے سر پر چمکی تو ایک عورت چیخ و پکار کرنے لگی، فوراً تلوار اٹھائی۔ اس جوش کے عالم میں بھی ایک سپاہی دینی احکام کے پابند نظر آتے ہیں۔ اسی جنگ میں علی کی تلوار بھی ٹوٹی تو آسمان کی طرف دیکھنے لگے، جبرائیل امین ذوالفقار لے کر نازل ہوئے اور یہ سند ملی علمت ان جبرائیل قال فی ذلک اليوم وهو يعرج الى السماء لا سيف الا ذوالفقار ولا فتى الا علی۔ پانچواں اصول، جو لوگ گھروں، عبادت خانوں اور مسجدوں میں ٹھہر جائے تو ان کو قتل نہیں کر سکتے، ان کے مکانات خراب نہیں کر سکتے، کھیتوں کو تباہ نہیں کر سکتے، درختوں سے ایک پھل بھی آپ توڑ کر کھا نہیں سکتے۔ کتنی سختی ہے، اگر اسلام ایک آدمی کی جان لینے کا حکم دے رہا ہے تو بھی اتنی شرائط کے ساتھ۔ کربلا سے زیادہ سخت جنگ کہاں ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بھی جہاد کے ان قواعد پر آپ نے 100% عمل کیا۔ امام اکیلا تھا اور سلیم بن قحطبہ نے امام پر حملہ کیا، اس کے جواب میں امام نے بھی حملہ کیا تو اس کی 2 ٹانگیں کٹ گئی۔ اس کا کہنا ہے کہ میں سوچ رہا تھا اب حسین آ کر مجھے قتل کر دے گا۔ فرمایا نہیں میں اب تمہیں قتل نہیں کر سکتا،
کہ اسلام میں کسی زخمی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ بتا تیرے قبیلے کا نام کیا ہے؟ قبیلے کا نام بتا دیا، آواز دی کہ وہ ان کو لے کر جائے۔ اس نے بھی اپنے قبیلے کی طرف اشارہ کیا اور ان کے حوالے کر دیا گیا۔ خیبر کی جنگ میں جب خیبر کا محاصرہ کا وقت طولانی ہوا تو صحابی نے کہا جہاں سے پانی جا رہا ہے اس واسطے کو قطع کرو۔ امام نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کر، پانی کسی پر بند نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ شریفانہ جنگ کے اصول اور کیا ہو سکتے ہیں جو اپنے دشمن کے لیے پانی بند نہیں کرنا چاہتے۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ قید لگائی گئی ہے کہ جنگ کسی معصوم یا ان کے جانشین کی موجودگی میں ہی ممکن ہے۔ انسان قتل ہو رہا ہے لیکن انسانیت باقی ہے۔ عمر ابن عبدود کا قصہ بھی مشہور ہے کہ مولا نے اس کے ران پر وار کیا تھا اور کٹ گیا تھا، ران اچھل کر دور جا گری، سر جو ہے کاٹ کر وہی رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ ران اٹھا کر لائے اور لاش کو سیدھا کیا، سیدھا کر کے لباس کو مرتب کیا، ٹانگ بھی جوڑ دیے، تلوار اور زیرہ بھی مرتب۔ اور جب اس کی بہن کو خبر ملی کہ اس کا بھائی جو ہے وہ قتل ہوا ہے تو کہنے لگی اب میں پوری زندگی اپنے بھائی کی قبر پر میں روتی رہوں گی۔ لیکن جب آئی اپنے بھائی کی لاش کو جب اس نے دیکھا احترام کے ساتھ رکھی ہوئی گئی ہے، ٹانگ بھی جڑی ہوئی ہے، پوچھا میرے بھائی کا قاتل کون ہے؟ تو کہا علی ہے۔ کہنے لگی میں یہ طے کر کے آئی تھی کہ بھائی پر بین کرتی رہوں گی، لیکن اب میں قاتل کی شان میں قصیدہ پڑھتی رہوں گی۔ اللہ اکبر! کتنا شریف النفس انسان تھے اور کتنا کریم تھا وہ کہ جس نے میرے بھائی کو قتل کیا۔ قتل تو کیا لیکن بے حرمتی نہیں کی۔ اب دیکھا اسلام میں جنگ اور جہاد کا اور قتل کا حکم ہے تو بھی ایسا کہ مقتول کی بہن قصیدہ پڑھتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے۔ ہارون الرشید نے حمید بن قحطبہ جو اس کا خاص آدمی تھا اپنے پاس بلایا اور کہا ہماری خاطر تم کس قدر جان نثاری کر سکتے ہو؟ کہا اپنا سارا مال اور ساری دولت آپ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار۔ ہارون نے کہا جاؤ یہاں سے، پھر بلا کر کہا اب بتاؤ۔ کہا اپنا مال دولت کے علاوہ اولاد کو بھی تجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، پھر حاضر کر کے پوچھا اب کی دفعہ؟ کہا اپنا مال، اپنی دولت، اپنی اولاد کے علاوہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے کہا چلے جاؤ، پھر حاضر کر کے پھر کہا مزید بتاؤ۔ کہا اپنا مال، دولت، ناموس، جان کے علاوہ دین کو بھی میں قربان کر دوں گا۔ اب ہارون نے کہا میں تم سے یہی چاہتا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس شخص نے بہت بڑی جنایت اور ظلم کر کے لوگوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا جب انسان بے دین ہو جاتا ہے تو وہ کوئی بھی ظلم اور بربریت کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا الناس عبید الدنیا والدین لعب علی السنتهم یحوتونہ ما درت معایشهم محسوا بالبلاء قل الدیانون۔ امام علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ یہ جو لوگ جو ہے وہ عبید دنیا ہے، دنیا کے وہ پوجا گر ہے، اور دین جو ان کی زبانوں پر ایک لقلقہ زبانی ہے، اور دین پر اس وقت تک وہ باقی ہے جب تک ان کا معاش چل رہا ہو، لیکن جب ان کا معاش ختم ہو جائے تو دیندار والے بہت کم ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔